اے اللہ کے رسول آپ اجازت دیجئے اس کو دیں تھپڑ ہم، یہ ہمارے نبی کو بیچ سڑک پہ انسلٹ کرے گا ہمارے نبی کی۔ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، تم بیچ میں نہیں بولو گے، میں نے قرض لیا ہے، اس کا میرا ذاتی معاملہ ہے، تمہیں دخل دینے کی ضرورت نہیں۔ یہاں اتنے حادثے ہو گئے، اتنے مر گئے، دیش کے پردھان منتری جی کا ایک ٹویٹ بھی نہیں آیا کہ تھوڑی سی تسلی دے دیں۔ وہاں ایک آدمی ذمی کافر، ملک شام میں ہیرا شہر میں ایک کافر مارا گیا، حضرت ایک کافر نے کو قتل کر دیا ایک مسلمان نے، حضرت عمر نے حضرت عمر ابن عاص کی کلاس لے لی، فوراً گرفتار کرو، اس کے گھر والوں کے حوالے کر دو، وہ معاف کرنا چاہے معاف کر دیں، مان لینا چاہے مان لے لیں، قتل ہی پہ آمادہ ہو تو اس کو قتل کر دو۔ یہی انصاف کا تقاضا ہوتا ہے، یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ حضرت عمر بھی کہہ سکتے تھے اچھا کون مرا؟ ذمی کافر، مرنے دو، چلو جاؤ کافر، لیکن نہیں، ایسا کرنے سے امن و امان اور شانتی بھنگ ہوتی ہے۔ امن و امان قائم رکھنا ہے تو عدل و انصاف کے ترازو کو برابر رکھنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے دنیا میں سب سے بڑا ظالم حجاج ابن یوسف بھی گزرا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حجاج سے بڑا ظالم کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ بڑے بڑے صحابہ کا قتل کیا اس نے، بڑے بڑے صحابہ کا۔ حضرت اسما کے بیٹے حضرت عبداللہ کو بھی حجاج ابن یوسف نے قتل کر دیا، قتل کروا دیا۔ کچھ لوگ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں حضرت حسن بصری کے پاس آئے اور عطا ابن ابی رباح کے پاس آئے، کہنے لگے کہ اے حسن بصری، اے عطا ابن ابی رباح، حجاج کے ظلم و ستم نے ہمیں توڑ کے رکھ دیا ہے، آپ جیسی نیک معزز ہستیاں کیا ابھی بھی حجاج کے لیے بد دعا نہیں کریں گی؟ اے اللہ حجاج کو برباد کر دے۔ مولوی جرجیس تو جذبات میں بد دعا دے گیا، لیکن حضرت حسن بصری نے اور عطا ابن ابی رباح نے حجاج ابن یوسف کے اس ظلم و ستم کے باوجود بھی کیا کہا لوگوں سے؟ نہیں، مجھے شریعت ابھی بھی حجاج کے بارے میں بد دعا دینے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ کہا کیوں؟ اس نے کوئی نیک کام کیا ہے؟ حسن بصری نے فرمایا ہاں، میری نظر میں اس کا ایک نیک کام ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس نے قرآن کے اوپر اعراب لگوا دیا ہے۔ یہ زبر زیر پیش جو قرآن کے اوپر لگا ہے یہ حجاج نے لگوایا، لیکن میں نہیں کہتا کہ اس کی یہ نیکی اس کو جنت میں لے جائے گی۔ لیکن حجاج ابن یوسف ہزار ظلم کرنے کے باوجود کلمہ گو ہے، ہم اس کے لیے بد دعا نہیں کر سکتے۔ حسن بصری سے لوگوں نے پوچھا تو پھر اس کے ظلم و ستم سے بچنے کا کیا راستہ ہے؟ حضرت حسن بصری نے فرمایا اس کے ظلم و ستم سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، بس ایک طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے تمہارے اوپر برے حکمراں مسلط ہو جاتے ہیں۔ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے تمہارے اوپر برے اور ظالم حکمراں مسلط ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے اوپر، حسن بصری نے کہا، آج ہمارے اوپر یہ ظالم حکمراں جو مسلط ہے وہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ لوگوں تم اپنے اعمال اچھے کر لو، تم اپنے اعمال نیک کر لو، جو اللہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ظالم حکمراں ہمارے اوپر مسلط کر سکتا ہے وہ ہماری نیک اعمالی کی وجہ سے ظالموں کے ظلم سے ہمیں بچا بھی سکتا ہے۔ اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، اللہ تعالیٰ ظالم کو نیست و نابود کر کے اس کی جگہ پر معتبر اور منصف اور عدل پرست حاکم کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا۔ میں تمہارے لیے بھی یہی راستہ بتاتا ہوں، اے بھارت کے مسلمانوں، اے اس پوتر اس پیارے دیش بھارت کے بھارت واسیوں مسلمانوں، تم اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، انشاءاللہ اللہ ہمارے حکمرانوں کی اصلاح کر دے گا، اللہ ہمارے حکمرانوں کو بدل دے گا۔ بدعمالیوں کی وجہ سے یہ سب ہو بھی رہا ہے۔ اب یہ بھی تو بدعملی ہے، بیچارہ چاہے محبت ہی میں چلا رہا ہو، اب جرجی صاحب دکھ نہیں رہے ہیں تو چلا رہا ہے، حالانکہ محبت ہی میں چلا رہا ہے، لیکن اس کو کیا معلوم کہ قرآن و حدیث جب بولی جائے پڑھی جائے تو بولو نہیں، خاموش رہو، نہیں معلوم، نہیں بتایا جا رہا ہے۔
اور تم اتنا دیکھ کر کیا کرو گے یار؟ آپ لوگوں نے اتنا دیکھا ہے مجھے کہ میرے اوپر نظر لگ گئی، میں موٹا ہی نہیں ہو پاتا ہوں، اتنی کوشش کر رہا ہوں تھوڑا سا وزن بڑھ جائے، بڑھتا ہی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا 5 سال پہلے آیا تھا، 6 سال پہلے جیسے تھا ویسے ہی، پہلے بھی میرا 49-50 کلو وزن تھا، آج بھی ناپو تو بس 85 کلو رہے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ ہم یہ آپ لوگوں کے دیکھ دیکھ کے نظر لگی ہے، حالانکہ ہم اس کو نہیں مانتے، لیکن کہہ دیا تھوڑا سا ماحول اچھا بنانے کے لیے، بیچارے کو شانت کرنے کے لیے، غصہ ہو گئے تھے اس کے اوپر۔ اب ڈاکٹر کا کام تو یہی آپریشن کرنے کے بعد مرہم بھی رکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو کیا کہا تھا حسن بصری نے کہ ظالم کے ظلم سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، بس ایک راستہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے تمہارے اوپر حکمراں مسلط ہوتے ہیں، تم اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، اللہ تمہارے حکمرانوں کی اصلاح کر دے گا۔ میرے بھائیوں یہ تھا۔ اب آئیے میں کیا کہہ رہا تھا، سارے صحابہ ٹوٹ پڑے، اللہ کے رسول اجازت دیجیے کہ میں اس کو ماروں۔ ہمارے نبی آپ نے کہا یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اس سے میں نے قرض لیا تھا، یہ مجھ سے بھاگ رہا، تمہیں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ جاؤ جاؤ۔ وہ سب چلے گئے، اللہ کے رسول وہیں بیٹھے۔ میں پورے ملک کا تو چھوڑ دو، پورے شہر کا تو چھوڑ دو، اپنے گاؤں کا بھی اگر پردھان بن جاؤں نا تو میں کسی کی نہیں سنوں گا، لیکن اللہ کے رسول مدینے کی کمان آپ کے ہاتھ میں، لیکن اللہ کے رسول وہاں بیٹھ گئے۔ اس نے کہا میں جانے نہیں دوں گا، بیٹھ گئے۔ ظہر کی اذان تک بیٹھے رہے، آواز آتی ہے، آپ نے کہا یہودی کیا میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلا جاؤں، نماز پڑھ کے پھر آ جاؤں گا؟ اس نے کہا بالکل نہیں۔ امام بیہقی اپنی سنن میں نقل کرتے ہیں کہ ظہر کی نماز آپ نے اسی جگہ پر پڑھی، عصر کی نماز بھی نہیں جانے دیا، آپ نے اسی جگہ پر پڑھی، سنو مغرب میں بھی نہیں جانے دیا، آپ نے اسی جگہ پر پڑھی، ہاں عشاء میں بھی نہیں جانے دیا، عشاء کی نماز بھی آپ نے اسی جگہ پر پڑھی۔ لوگوں کو ترس آ جاتا ہے، رات بھر بیچارے کو اس کھلی فضا میں کہاں رکھیں گے، چلو گھر جاؤ، صبح ہم تمہارے گھر پہ آ کے تم سے پیسے لے لیں گے۔ لیکن اس ظالمانہ جملے بولنے والے اس یہودی نے کہا محمد یہ مت سمجھنا کہ رات ہو گئی ہے میں تمہیں جانے دوں گا، جب تک میرا قرض مجھے نہیں دو گے میں جانے نہیں دوں گا، چاہے پوری رات ہی کیوں نہ گزر جائے۔ آپ نے کہا میں کہاں جا رہا ہوں؟ پوری رات آپ نے اسی جگہ پر گزار دی، فجر کی نماز بھی آپ نے اسی جگہ پر پڑھی، صبح جب سورج نکلنے لگا اور طلوع ہو گیا تب وہ یہودی مسکراتا ہوا محمد رسول اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا اے محمد ابن عبداللہ، میں آپ سے قرض لینے کے لیے نہیں آیا تھا، نہ میری نیت تھی کہ میں اپنا قرض آپ سے مانگوں۔ آپ نے کہا پھر دن بھر پریشان کیا، رات بھر پریشان کیا؟ کہا کل میں تورات پڑھ رہا تھا، اپنی کتاب، موسیٰ پر اتری ہوئی کتاب، کل میں اپنی کتاب تورات پڑھ رہا تھا، اس تورات کے اندر ایک آیت آ گئی، ایک پنکتی آ گئی، اس میں لکھا تھا آخری نبی بڑا بردبار حلیم ہوگا، خوش مزاج ہوگا، اس کو کتنا بھی غصہ دلاؤ اس کی پیشانی پر پسینہ نہیں آئے گا، اس کی پیشانی پر شکن نہیں آئے گی۔ تو میں اس بات کا امتحان لینے کے لیے آپ کے پاس چلا آیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ میں آپ کو اتنا غصہ دلاؤں کہ آپ کو غصہ آ جائے، میں یہ دیکھنے کے لیے آیا۔ آپ پاور میں ہونے کے باوجود صحابہ کو آپ نے رخصت کر دیا، لیکن آپ کا گلا میں نے دبایا، آپ کو غصہ نہیں آیا، آپ کو میں نے جانے نہیں دیا، آپ بیٹھ گئے۔ آپ کو مسجد میں جانے سے روکا تو آپ نے یہی نماز پڑھ لی، رات میں آپ کو گھر جانے سے منع کیا تو آپ یہی سو گئے۔ میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ غصہ آتا یا نہیں، میں امتحان لینے کے لیے آیا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کیف وجدت نعتی، تو نے میری صفت کیسی پائی، یعنی اپنی کتاب تورات کے اندر تو نے جو پڑھا ہے تو نے اس کے مطابق میں مجھے کیسے پایا؟
کہنے لگا اے محمد میری کتاب میں آپ کی تعریف میں جو جملے لکھے ہیں وہ بہت کم ہیں، آپ تو اس سے بھی بڑھ کر ثابت ہوئے، آپ تو اس سے بھی زیادہ بڑھ کر نکلے۔ آپ نے فرمایا پھر تجھے کون سی چیز منع کر رہی ہے، کون سی چیز روک رہی ہے کہ تو اسلام قبول کر لے؟ جب تو نے مجھے پہچان لیا اور جان لیا اور تیری کتاب کے مطابق میں ہی محمد آخری رسول ہوں تو پھر تو اسلام کیوں نہیں لاتا، مجھے نبی کیوں نہیں مانتا؟ کہنے لگا ہاتھ یدکا ابایک علی الاسلام، اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھ کو نبی کے ہاتھ میں دیا زور سے چیخ پڑا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ امام بہقی آگے لکھتے ہیں کہ فَأَسْلَمَ الْيَهُودِيُّ وَأَهْلُ بَيْتِهِ، یہودی جب اپنے گھر گیا تو اپنے خود اسلام لانے کے بعد گھر والوں کو اسلام کی دعوت دی تو اس کی پوری فیملی، اس کا پورا گھر اسلام لے آیا، سب مسلمان ہو گئے۔ یہودی کے ساتھ پاور میں ہونے کے باوجود یہودی کے ساتھ یہ حسن سلوک، یہ ہمیں بتلا رہا ہے جو نعرہ ہمارے دیش کے پرائم منسٹر صاحب نے دیا ہے، مودی جی نے، سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس۔ محمد رسول اللہ کے اس واقعے کو اپنائیے اور دیکھیے، یہ تھا سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس۔ صرف کہہ دینے سے کوئی چیز حاصل تھوڑی ہو جاتی ہے، کہہ دینے میں کیا لگتا ہے، 2 چھٹا کی زبانی تو ہلانا پڑتی ہے، اصل چیز تو ہوتا کر کے دکھانا۔ پاور میں ہے محمد رسول اللہ، گلا دبایا جا رہا ہے، اشارہ کر دیں تو اس یہودی کی گردن الگ کر دی جائے، لیکن کچھ نہیں۔ ایک طرف اس کی جان کی بھی حفاظت، دوسری طرف اس کے مال کی، ہاں تم نے قرض دیا تھا میں دوں گا تمہیں، 2 دن اور باقی ہیں، اس کی مال کی بھی حفاظت، تیسری طرف اس کا ساتھ بھی دے رہے، اس کے ساتھ بیٹھ بھی گئے۔ یہ مثالیں کہاں ملے؟ پاور میں محمد رسول اللہ۔ ایک 12 سال کا بچہ نبی کی خدمت کرتا، کون؟ یہودی بچہ، اچانک بیمار ہوتا ہے، اللہ کے رسول اس بچے کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر چلے جاتے ہیں۔ کون؟ امام کائنات، کون؟ محمد رسول اللہ۔ کہاں چلے جاتے ہیں؟ یہودی بچے کے گھر، کس لیے؟ اس کو دیکھنے کے لیے۔ ہمارے دیش کے پردھان منتری جی، بمبئی میں تاج ہوٹل کے اندر آتنکوادی حملہ ہوا تھا، کتنے لوگ مارے گئے تھے؟ اس میں ایک لڑکا وہ مارا گیا تھا جو اسرائیل کا رہنے والا تھا، اسرائیل کا۔ ہمارے پردھان منتری جی جب اسرائیل گئے تو اس لڑکے کے گھر پہ بھی گئے جو بمبئی کے آتنکوادی حملوں میں مارا گیا تھا۔ اسرائیل چلے گئے، لیکن ہمارے دیش کا بیٹا اگر مارا جاتا ہے، تبریز انصاری، اخلاق، پہلو خان، یہاں نہیں آ سکتے، اپنے دیش کے بیٹے کے گھر نہیں جا سکتے، اسرائیل جا سکتے ہیں، اس کے گھر میں جا سکتے ہیں۔ یہی تو ہمیں شکایت ہے، اور کیا شکایت ہے؟ آپ نے سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس جو نعرہ لگایا تھا، اب جیتنے کی کوشش کرو۔ ہم وہ قوم ہیں کہ تم خون کا ایک قطرہ مانگو گے، ہم ایک بوتل دیں گے۔ ہم وہ قوم ہیں کہ اس دیش کے لیے تم ہم سے ایک ہاتھ مانگو گے، ہم پوری جان کی قربانی دیں گے۔ تم ہم سے ایک آنکھ مانگو گے، ہم دونوں آنکھ دے دیں گے۔ تم ہم سے ایک قدم چلنے کے لیے کہو گے، اس دیش کے لیے ہم 1 میل چلیں گے۔ ہماری دیش بھکتی کا امتحان مت لیجئے، تاریخ پڑھیے، اتہاس پڑھیے، یہ زمین اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہے، اس بھارت کے اوپر مڑلانے والا آسمان ہماری قربانیوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھ چکا ہے، جو کبھی بھول نہیں سکتا۔ آج بھی علماء صادق پور کی قربانیاں، اور بنگال کے اندر آج بھی وہ درخت موجود ہیں جن درختوں کے پیڑوں کے پھندوں سے رسیاں لٹکا کر ان پر، ان کے پھندوں میں
ہمارے علماء کی گردنیں دیکھ کر تختے دار پہ لٹکا دیا گیا. آج بھی وہ پیڑ موجود ہے بنگال کی سرزمین پر جو ان علماء کی قربانیوں کو کبھی بھول نہیں سکتے اور ان کی قربانیوں کی شہادت دیں گے. یہ ہماری قربانیاں رہی ہیں اس دیش کی آزادی میں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول کا یہ حسن سلوک یہودی کے ساتھ. بچے کو دیکھنے پہنچ گئے، اب وہ آخری سانسیں لے رہا ہے. اللہ کے نبی اس کے سرہانے بیٹھ گئے، اپنا شفقت بھرا ہاتھ، اپنا پیار بھرا ہاتھ اس یہودی بچے کے سر پہ رکھنے لگے، پھیرنے لگے. مدینے کی کمان محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں، یہودی بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں. تھوڑی سی تسلی دے دیجئے مجھے میرے پردھان منتری جی، پیار بھرا ہاتھ اس دیش کے 25-30 کروڑ مسلمانوں کے سر پر بھی پھیر دیجئے. میری آپ سے گزارش ہے، یہ مسلمان بھی اس دیش کے بیٹے ہیں، ہم بھی اس دیش کے ناگرک ہیں. تھوڑا سا پیار رحم و کرم دکھلا دیجئے، تھوڑا سا آ جائیے. دیش کے لیے جھکنا، اپنی اولاد کے لیے جھکنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تھوڑا سا نرم ہو جائیے اور پھر دیکھیے تھوڑی سی نرمی میں ہم کیا کیا قربانیاں دیتے ہیں اس دیش کے لیے. آپ تھوڑا سا ہمارا بھی امتحان لے لیجئے، اپنا بھی تھوڑا سا وشواس ہمیں جیتنے کا موقع دیجئے. ہم جیت جائیں، ہمارا وشواس بھی جیتنے کی کوشش کیجئے اور ہمارا وشواس بھی جیتیے. آئیے میرے بھائیوں، اس بچے نے اپنے باپ کو دیکھنا شروع کر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا، بیٹے کلمہ پڑھ لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. یہ جملہ سنتے ہی اس نے اپنے باپ کو دیکھنا شروع کر دیا. باپ کو معلوم تھا کہ میرا بیٹا محمد رسول اللہ کی خدمت کرتا ہے، ان کی مذہب کی تعریف کرتا تھا، ان کے اخلاق بتاتا تھا. میرے بیٹے کا پہلے ہی من تھا محمد رسول اللہ کا دھرم مذہب قبول کرنے کا. باپ نے سر ہلا کر اشارہ کیا، میرے بیٹے کلمہ پڑھ لو. کوئی بات نہیں، مجھے مت دیکھو، تمہارے سامنے بیٹے محمد رسول اللہ، تم ان کی خدمت کیا کرتے تھے، تمہارا دل بھی ان کی تعلیم پر تھا، پڑھ لو. باپ کی طرف سے اجازت ملی اور بیٹے نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. جیسی یہ کلمہ بیٹے کی زبان سے، یہودی بچے کی زبان سے نکلتا ہے، اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ یہودی بچہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول اس بستر سے اٹھ جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ الذی انقذہ من النار. اللہ کا شکر ہے کہ اس اللہ نے اس بچے کو جہنم میں جلنے سے بچا لیا، جہنم میں جانے سے نجات دی. ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، ایک وقت بھی روزہ نہیں رکھا، یہاں کلمہ پڑھا وہاں انتقال، اور اللہ کے رسول نے اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا. اللہ کا شکر ہے، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. دیکھیں آپ، یہ تھا حسن سلوک، سب کو لے کر چلنے کا. بیمار ہوا تو اس کو دیکھنے کے لیے پہنچ گئے. کہاں ملے گی یہ تعلیم؟ کون؟ یہودیوں کے ساتھ بیٹھے اپنے صحابہ کے بیچ میں، اچانک دیکھا ایک جنازہ آ رہا ہے. قریب آیا، پتہ چلا یہودیوں کا جنازہ ہے، یہودی اپنے کسی رشتہ دار کو لے کے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے تھے اس کے قریب سے گزرا، آپ کھڑے ہو گئے. جب جنازہ کافی آگے چلا گیا تب آپ بیٹھے. صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول مرنے والا تو یہودی تھا، آپ پھر بھی کھڑے ہو گئے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا یہودی تھا تو کیا ہوا، کیا انسان نہیں تھا؟ انسانیت کا سبق، مانوتا کا سبق، مانوتا کا پاٹھ کیا پڑھایا؟ صحابہ پوچھ رہے ہیں مرنے والا تو یہودی تھا، یعنی آپ تو زندگی بھر یہودیوں کی مخالفت کرتے رہے، مرنے والا یہودی اور آپ کھڑے ہو گئے، اس کے جنازے کی تعظیم میں آپ کھڑے ہو گئے. تو آپ نے کہا تو کیا ہوا یہودی تھا، کیا وہ انسان نہیں تھا؟ یعنی میں ان کی تعظیم میں کھڑا نہیں ہوا ہوں، ان کے غم میں شریک ہوا ہوں. انسانیت کے ناطے یہ ہمارا دھرم ہمیں سکھلاتا ہے کہ ہم دوسروں کے غم میں برابر کے شریک ہوں. بھائی ظاہر بات ہے کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کا باپ
اس کے رشتہ داروں کو غم ہوگا نا اس کے مرنے کا، تو ہمیں کسی کے غم میں شریک ہونے سے کون روک سکتا ہے؟ ہونا چاہیے شریک۔ آپ ہو گئے یہودیوں کے ساتھ یہ برتاؤ، کہاں ہیں ہم؟ کتنی آسانی کے ساتھ لوگ الزام لگا دیتے ہیں، کتنی آسانی کے ساتھ تلوار کے زور سے پھیلا، ایسا پھیلا ویسا۔ آئیے یوٹیوب کے اوپر میری تقریر کچھ بھی نہیں، ایسے ایسے بیان دیے جا رہے ہیں کھلے کھلے، ایسے